نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد رہا داں کے لیے۔ کسے نہیں تمنائے سربری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سربری کیا ہے۔ صدر ذی وقار اور سامعین گرامی، آج 14 اگست 1947 کی تقریبات آزادی کے سلسلہ میں ہم یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، اور 14 اگست 1947 کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلی نظریاتی مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آ گئی ہے۔ گویا پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے آج 75 سال بیت چکے ہیں۔ ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ پاکستان کو کیوں بنایا گیا؟ تشکیل پاکستان کے لیے ہمارے عمائدین کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ استحکام پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں ماضی قریب سے چند لمحات مستعار لینا ہوں گے۔ صدر اعلی مرتبت، جب برصغیر کے سیاسی افق پر انگریزی اقتدار کا سورج ڈوبنے لگا اور آزادی کا ساحل مراد نظر آنے لگا، ہندو اکثریت مسلمانوں کی قسمت کا مالک بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ شمع آزادی کے پروانے مسلم لیگ اور کانگریس کے نام سے دو حصوں میں بٹ گئے۔ مسلم اقلیت نے بجا طور پر محسوس کیا کہ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اپنے گھر کی الگ دیوار کھینچ لیں۔ ہندوؤں نے برصغیر کے بٹوارے کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، مگر قائد اعظم کی بلند نگاہی، سخن دل نوازی اور انتھک ساحۂ فہم کے سامنے ہندو اور انگریز بے بس ہو گئے، اور جغرافیے کے طالب علم کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی عظیم الشان سلطنت نظر آئی: اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ معزز سامعین، پاکستان کی مقدس اور عظیم عمارت ہندوؤں کی تمناؤں کی راکھ کے ڈھیر پر چنی گئی تھی۔ چنانچہ تشکیل پاکستان کے وقت ہی ہندوؤں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ جوناگڑھ، منادر اور کشمیر پر قبضہ اسی ذہنیت کا ثبوت تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر بھرپور حملہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ مرد رہا داں بدر الجلیل قائد اعظم محمد علی جناح ان خطرات سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ ایک جلسہ عام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واشگاف الفاظ میں فرما دیا تھا: ہمارے لیے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ شروع ہوئی ہے۔ اپنی روایات کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے اور تاریخ عالم کی شان و شوکت میں ایک اور باب کا اضافہ کیجیے۔ قرآن کو ہدایت و فیضان کا سرچشمہ سمجھیے اور پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائیے۔ معزز حضرات، لمحہ فکریہ ہے کہ 1965 کی فتح مبین اور کہاں 1971 کی رسوائیاں۔ ہماری کتاب ہستی کا شیرازہ اس قدر جلدی کیوں بکھر گیا؟ پلٹن میدان کا ڈرامہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ قوم کے عروس آزادی کا سہاگ لوٹنے والا مجیب آج کہاں ہے؟ آج سندھ میں خون کی ہولی کھیلنے والے کس بینے کا کھلونا ہیں؟ پاکستان کی مقدس سرزمین میں آئے روز بم دھماکے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہیں مشرقی پاکستان کی طرح سندھ کو بھی خدا نخواستہ کسی کی نظر بد تو نہیں لگ گئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مذاق اڑانے والوں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ صدر ذی احتشام: ہاں، تو آج ہم 14 اگست کی یاد منا رہے ہیں۔ 14 اگست تجدید عہد کا دن، اپنی قوم کے ماضی کے کارناموں پر فخر و انبساط کے اظہار کا دن۔ ہم اسے ہر سال پورے جوش و خروش اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی یہی جذبہ ہر محب وطن شہری کے دل میں موجزن ہے۔ آج ذاتی رنجشوں سے بالاتر ہو کر قومی وقار کو مد نظر رکھ کر ایک ہو جانے کا دن ہے۔ آج گلہائے عقیدت کی نمو اور خوشبو سے سرشار ہو جانے کا دن ہے۔
آج انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے وطن عزیز کی ساکھ بڑھانے کی تڑپ کا دن ہے۔ آئیے آج اس مبارک موقع پر خدائے ذوالجلال کے حضور سربسجود ہو کر مجاہدین افغانستان اور مجاہدین کشمیر کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں۔ آئیے آج قومی و ملی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے متحد و متفق ہو جائیں اور سرزمین پاک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے بالمقابل کمر بستہ ہو جائیں۔ آئیے آج وہی عزم بالجزم اور حوصلہ پیدا کریں جو 23 مارچ 1940 کو مسلمانان برصغیر کے دلوں میں موجزن تھا۔ اپنے چاہتوں اور محبتوں کو کشور حسین کے لیے وقف کر دیں۔ آئیے خود احتسابی کا عہد کرتے ہیں کہ یہی کلید کامرانی ہے۔ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا احتساب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اسپیچ ریٹن فارم میں دی جائے تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے اپنی اسپیچ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ریٹن فارم میں پرووائڈ کر دی جائے گی۔ خدا حافظ۔